رات کی خاموشی میں دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آسمان پر چاند کا آدھا ٹکڑا بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ، ایک خاموش وحشت گھلی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی کے درمیان گاؤں کے پرانے قبرستان کے دروازے کے پاس ایک سایہ آہستہ آہستہ رکا۔ یہ سایہ اکرم کا تھا، گاؤں کے ایک جوان جو مقامی قبرستان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی تھی کہ رات کے وقت بھی قبرستان پر نظر رکھے، کیونکہ کچھ دنوں سے لوگوں نے شکایت کی تھی کہ قبر نمبر 47 سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ اکرم نے ٹارچ اونچی کی۔ قبرستان کی ٹوٹی ہوئی دیواریں، کائی لگی قبروں کے درمیان سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ چرچراتے پتوں کی آواز جیسے کسی کے قدموں کی چاپ میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قبر نمبر 47 کی طرف بڑھا۔ یہ قبر کچھ مہینے پہلے بنی تھی۔ ایک عورت دفنائی گئی تھی، زینت بی بی، جن کی موت بڑی پر اسرار تھی۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ وہ اکثر راتوں کو چیختی ہوئی اٹھ بیٹھتی تھی اور مرنے کے بعد بھی اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی۔ اکرم جب اس قبر کے قریب پہنچا تو اچانک ٹارچ کی روشنی بجھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ کون ہے؟ اکرم کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ کوئی جواب نہ آیا، بس ہوا کے ساتھ ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی۔ اکرم! اکرم کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی، شیشہ ٹوٹا اور جلتی بتی بجھ گئی۔ وہ پیچھے ہٹا، مگر پیر قبر کے کنارے پر آ گیا۔ ذرا سی دیر کو اسے لگا جیسے نیچے سے کسی نے اس کا پاؤں پکڑ لیا ہو۔ وہ چیخا، اچھل کر پیچھے ہٹا۔ پھر اس نے دیکھا قبر کی مٹی ہلکی ہلکی ہل رہی تھی۔ اکرم کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ اس نے کان لگا کر سنا، اندر سے کوئی رو رہا تھا، پہلے مدھم سا، پھر ذرا اونچا، جیسے کوئی درد سے بلک رہا ہو۔ یا اللہ! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ بھاگتا ہوا قبرستان کے دوسرے کونے میں بنے چھوٹے کمرے میں گیا، جہاں مولوی سلیم صاحب اکثر قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اس نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا۔ مولوی صاحب نے حیران ہو کر دیکھا۔ اکرم، کیا ہوا بیٹا؟ اکرم کا سانس پھولا ہوا تھا۔ مولوی صاحب، قبر نمبر 47 سے آواز آ رہی ہے۔ مولوی صاحب کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ انہوں نے سر نیچے کیا اور آہستہ سے کہا، میں جانتا تھا یہ دن آئے گا۔ اکرم حیران ہوا، کیا مطلب؟ آپ جانتے تھے؟ مولوی صاحب بولے، زینت بی بی کے جنازے کے دن میں نے دیکھا تھا کہ جب انہیں دفنایا جا رہا تھا ان کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ تھا، جیسے وہ مر کر بھی سکون میں نہیں تھی۔ میں نے سب کو کہا تھا سورہ یاسین پڑھو، مگر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ اکرم نے ڈرتے ہوئے کہا، اب کیا کریں؟ قبر کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مولوی صاحب نے قرآن شریف اٹھایا اور بولے، چلو اللہ کے نام سے دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ دونوں قبر نمبر 47 کی طرف بڑھے۔ رات اور زیادہ گہری ہو گئی تھی، چاند بادلوں کے پیچھے غائب۔ مولوی صاحب نے قبر کے قریب جا کر تلاوت شروع کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرم کانپتے ہوئے کھڑا تھا۔ پھر جیسے ہی سورہ یاسین کی پہلی آیت ختم ہوئی، قبر کی مٹی ایک دم سے ہلی۔ مولوی صاحب کے ہاتھ کانپ گئے۔ اندر سے ایک مدھم عورت کی آواز آئی، مجھے نکالو، مجھے جلدی سے نکالو۔ اکرم کا دل حلق میں آ گیا۔ مولوی صاحب نے فوراً قرآن پاک بند کیا اور اکرم کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ یہ انسان کی آواز نہیں بیٹا، وہ آہستہ سے بولے، یہ جنات کے فریب کاری ہے۔ اکرم نے گھبرا کر کہا، لیکن مولوی صاحب اگر سچ میں کوئی زندہ ہو تو؟ مولوی صاحب خاموش رہے، پھر بولے، صبح ہونے دو، ابھی کچھ نہ کرو۔ جو قبر رات میں کھولی جائے اس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دونوں واپس اس کمرے میں گئے۔ اکرم کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ ہر لمحہ اسے لگتا جیسے کوئی باہر چل رہا ہو، دروازے پر آ کر رک جاتا ہو۔ رات کے آخری پہر، جب فضا میں اذان فجر کی آواز گونجی، مولوی صاحب نے آہستہ سے کہا، اب ہم جائیں گے، قبر کھولیں گے، جو حقیقت ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ اکرم نے ہمت کی اور دونوں پھر قبر نمبر 47 کی طرف بڑھے۔ ہوا تھم چکی تھی، قبرستان مکمل خاموش تھا۔ مولوی صاحب نے قرآن پاک کھولا۔ اکرم نے قندال اٹھائی، شروع کرو بسم اللہ کہہ کر۔
اکرم نے مٹی ہٹانا شروع کی، پہلا کندھار، دوسرا کندھار، تیسرا، پھر اچانک مٹی کے نیچے سے کسی کے ناخنوں جیسی آواز آئی، خچ خچ خچ۔ اکرم کا ہاتھ رک گیا۔ مولوی صاحب کے لب ہل رہے تھے، وہ مسلسل دعا پڑھ رہے تھے۔ پھر مٹی ہٹی اور ایک لمحے کے بعد قبر کے اندر سے کسی نے سانس لینے جیسی آواز نکالی۔ اکرم کے ہاتھوں سے کدال گر گئی۔ مولوی صاحب نے چیخ کر کہا، قرآن پاک پڑھو بیٹا، فوراً پڑھو۔ اکرم نے جیسے تیسے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کی، مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پھر قبر کے اندر سے کسی نے ہاتھ باہر نکالا۔ اکرم چیخا، یا اللہ رحم۔ وہ ہاتھ چھلکی ہوئی جلد، ٹوٹی ہوئی انگلیوں اور کالی مٹی میں لپٹا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے پوری طاقت سے قرآن پاک بلند کیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ تب قبر کے اندر سے ایک عورت کی چیخ نکلی، ایسی کہ پورا قبرستان ہل گیا۔ مولوی سلیم صاحب کی تلاوت کی آواز قبرستان میں گونج رہی تھی۔ اکرم ساکت کھڑا تھا، اس کی آنکھیں قبر کے اندر گڑی تھی، جہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے زینت بی بی کا ہاتھ باہر نکلا تھا۔ ہوا ایک دم رک گئی، درختوں کے پتے جیسے خوف سے جم گئے ہوں۔ مولوی صاحب نے چیخ کر کہا، اکرم پیچھے ہٹو، یہ قبر کی چیز ہے، زندہ نہیں۔ لیکن اکرم جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر قبر کے اندر جھانکا۔ اندر ایک چہرہ دکھائی دیا، زینت بی بی کا چہرہ۔ آنکھیں کھلی تھی، چہرے پر مٹی جمی ہوئی تھی، لیکن آنکھوں میں وہی زندہ انسانوں جیسی حرکت تھی۔ مولوی صاحب، اکرم نے کپکپاتی آواز میں کہا، وہ زندہ ہے، وہ سانس لے رہی ہے۔ مولوی صاحب نے آنکھیں بند کی، پھر تلاوت زور سے کرنے لگے۔ زور سے تلاوت شروع کی، آیت الکرسی کی۔ جیسے ہی آیت الکرسی کی تلاوت ختم ہوئی، قبر کے اندر سے ایک گہری گرجدار آواز آئی، لیکن وہ عورت کی نہیں تھی، یہ کسی اور کی آواز تھی، کسی ایسی ہستی کی جس کا تعلق انسانوں کی دنیا سے نہیں تھا۔ اسے چھوڑ دو مولوی، وہ میری ہے۔ اکرم کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ مولوی صاحب کے لبوں سے چیخ نکلی، استغفر اللہ، تو کون ہے؟ اللہ کے بندوں سے دور ہو جا۔ قبر کے اندر کی مٹی جیسے ابلنے لگی، کالے دھوئیں کے بادل قبر سے اوپر اٹھنے لگے۔ اکرم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، زینت بی بی کے جسم سے کالا دھواں نکل کر فضا میں ایک سائے کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ سایہ آہستہ آہستہ انسانی صورت میں بدلنے لگا، بڑی آنکھیں، لمبا قد اور چہرہ جو مکمل سیاہ تھا۔ مولوی صاحب نے قرآن پاک اونچا کیا، یہ اللہ کی زمین ہے، یہاں تیرا کوئی حق نہیں۔ سایہ ایک پل کے لیے رکا، پھر گرجدار آواز آئی، تم نے اسے وقت سے پہلے چھین لیا۔ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اپنی آخری سانس مجھ پر دے گی۔ مولوی صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے اکرم سے کہا، پانی لاؤ، وضو کا پانی، فوراً۔ اکرم بھاگ کر پاس کی ٹوٹی نلکی سے پانی لایا۔ مولوی صاحب نے قرآن کے چند قطرے اس پانی میں ڈالے، وہ پانی قبر پر چھڑک دیا۔ جیسے ہی پانی گرا، ایک دھماکے کی آواز آئی اور قبر کا آدھا حصہ پھٹ گیا۔ زینت بی بی کا چہرہ مکمل نظر آنے لگا۔ آنکھیں کھلی تھی، مگر اب ان میں خوف تھا، جیسے وہ خود بھی اس سائے سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ مولوی صاحب نے بلند آواز میں کہا، یا رب، اگر یہ تیری بندی ہے تو اسے آزاد کر دے، اور اگر یہ تیرے دشمن کی قید میں ہے تو اس دشمن کو نیست و نابود کر دے۔ پھر وہ مسلسل آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ سایہ تڑپنے لگا، فضا میں ایک عجیب سی چیخ گونجی، ایسی چیخ جس میں نہ مرد کی پہچان تھی نہ عورت کی پہچان۔ پھر اچانک قبر کی مٹی خود بخود واپس گرنے لگی۔ زینت بی بی کا چہرہ مٹی کے نیچے چھپنے لگا۔ اکرم نے حیرت سے دیکھا اور مولوی صاحب نے آہستہ سے کہا، واپس جا رہی ہے، اللہ نے کرم کر دیا، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ چند لمحوں میں قبر ویسی ہی ہو گئی جیسے پہلی تھی، بس اس کے اوپر تازہ مٹی کی نمی باقی رہ گئی تھی۔ مولوی صاحب زمین پر بیٹھ گئے۔ اکرم کانپ رہا تھا۔ مولوی صاحب، یہ کیا تھا؟ مولوی صاحب نے آنکھ بھری، بیٹا، زینت بی بی کے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے ایک بات ہوئی تھی، وہ کسی جن کے زیر اثر تھی۔
میں نے ان کے شوہر کو کہا تھا کہ ان پر سورہ بقرہ کی تلاوت کراؤ، ان پر پڑھائی کراؤ، یاسین کی تلاوت کراؤ، لیکن اس نے مذاق سمجھا۔ جن نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب وہ مرے گی اس کے نام کے ساتھ جائے گی، لیکن جب میں نے ان کا جنازہ پڑھایا، میں نے ان کے لیے دعا کی، یہی دعا اس جن کے لیے زنجیر بن گئی۔ اکرم خاموش ہو گیا۔ قبرستان میں پھر خاموشی چھا گئی۔ مولوی صاحب اٹھے، قبر کے قریب گئے اور بولے، قبر نمبر 47، اب تم سکون میں ہے؟ اس کے بعد وہ پلٹے، مگر اکرم کی نظریں ابھی بھی قبر پر تھی۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے قبر کے کنارے کچھ دیکھا، مٹی پر ایک کالا نشان، جیسے کسی جلتے ہاتھ نے وہاں چھوا ہو۔ اکرم نے کچھ نہ کہا، صرف قرآن پاک کے چند الفاظ دہرائے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وہ رات گزر گئی، مگر گاؤں کے لوگ آج تک کہتے ہیں کہ جب بھی اندھیری رات میں ہوا رک جاتی ہے تو قبر نمبر 47 کے آس پاس ایک مدھم رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ مولوی سلیم صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے اور اکرم نے اپنی باقی زندگی شہر میں گزار دی، لیکن ایک بات وہ کبھی نہیں بھول پایا کہ قبرستان کی خاموشی کے پیچھے کبھی کبھی روحوں کی چیخیں چھپی ہوتی ہیں۔